زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے دل لگا کر حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عطا سے آج ہم ہفتہ واری درس حدیث کی محفل میں شریک ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو احادیث کریمہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ پچھلے ہفتے میں نے مشکات المصابیح کتاب الصلاۃ باب السجود و فضلہ سے حدیث نمبر 895 پیش کی، اور یہ حدیث پاک سجدے کے حوالے سے تھی۔ آج میں حدیث نمبر 896 آپ حضرات کی روبرو پیش کر رہا ہوں، اور اس حدیث پاک میں بھی ضمناً سجدے کا ذکر ہے، اور اس حدیث پاک میں حضور رحمت عالم جان عالم کی شان اختیار کو بیان کیا گیا ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، میرے خیال میں آپ نے علماء سے سماعت فرمایا ہوگا۔ چونکہ یہ حدیث پاک بھی یہاں مذکور ہے، اس لیے میں آج اس کا درس دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور یہ فصل اول کی سیکنڈ لاسٹ حدیث پاک ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ حضور کے خادم خاص تھے۔ سفر میں، حضر میں اکثر یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے تھے۔ ان کو یہ خصوصی شرف ملا تھا۔ ان سے یہ حدیث پاک مروی ہے، یہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ یہاں مشکات کے اندر موجود ہے، اور پھر یہاں رواہ مسلم، امام مسلم نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے۔ ربیعہ بن کعب کہتے ہیں، کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتا ابیتو کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا، باب ضربہ سے۔ کہتے ہیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا، یعنی میں رات میں حضور کی بارگاہ میں خادم کی حیثیت سے حاضر رہا کرتا تھا۔ اب یہاں پر ہمارے علماء نے یہ تفتیش کی، تحقیق کی کہ یہ سفر کی بات ہے یا حضر کی بات ہے، یعنی حضور جب اپنی کاشانہ اقدس میں رہا کرتے تھے تو اس وقت کا یہ واقعہ ہے، یا یہ کہ حضور سفر میں رہا کرتے تھے اس وقت کا یہ واقعہ ہے۔ تو دونوں قسم کی روایتیں ہیں اور دونوں قسم کی باتیں ہیں، چونکہ ان کو سفر میں بھی حضور کے ساتھ خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، رہنے کا شرف ملا ہے، اور جب حضور مدینہ منورہ میں رہا کرتے تھے حضر کی حالت میں تو اس وقت بھی ان کو وہاں رہنے کا شرف ملا ہے۔ سفر میں تو ساتھ ہی رہا کرتے تھے، قریب رہا کرتے تھے، اتنا قریب کہ اگر حضور پکاریں تو یہ سن سکیں، اور جب مدینہ منورہ میں رہتے تھے تو حضور اپنے گھر میں رہتے تھے، یہ گھر کے باہر دروازے کے پاس کھڑے رہتے تھے کہ جب بھی حضور ہم کو پکاریں گے ہم لبیک کہہ کے حاضر ہو جائیں گے، اور رات بھر بیدار رہتے تھے۔
حضور کی خدمت کے لیے کہ کبھی بھی حضور کو میری حاجت ہوگی تو میں حاضر رہوں گا۔ یہ تھی ان کی محبت کا عالم اور یہ تھا ان کی خدمت کا جذبہ۔ تو اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول پاک کے ساتھ رات میں رہا کرتا تھا خدمت کرنے کے لیے، اور کام کیا کرتے تھے؟ کہتے ہیں فَأَتَيْتُهُ یا فَآتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، بعض روایتوں میں فَآتِيهِ ہے، دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے، یعنی میں حضور کی بارگاہ میں وضو کا پانی لاتا تھا اور جو بھی حضور کو حاجت ہوتی تھی میں پیش کر دیتا تھا۔ وضو کہتے ہیں وضو کے پانی کو۔ آپ جو وضو کرتے ہیں اس میں واو پر ضمہ ہے، نماز کے لیے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، پیروں کو دھوتے ہیں، یہ ہے وضو، اور جس پانی سے وضو کرتے ہیں اس پانی کو کہتے ہیں وضو، واو پر زبر ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہاں پر بے وضو ہی ہے کہ جب حضور وضو فرماتے تو میں وضو کا پانی وضو پیش کرتا، اور حاجت سے مراد مسواک ہے اور نماز پڑھنے کا مصلی، کہ جب حضور کو مسواک کی حاجت پیش آتی میں مسواک پیش کر دیتا، اور جب حضور نماز ادا فرماتے میں مصلی پیش کر دیتا ہے۔ یہ ایک اپنی خدمت کا کام بیان کر رہا ہوں، یہ میں اس انداز سے خدمت کیا کرتا تھا۔ فقال علی، تو ایک مرتبہ حضور کا ابر کرم زور سے برسا اور حضور نے نوازش فرمائی، کرم فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا سل، اے ربیعہ بن کعب تم میری خدمت کرتے ہو، آج مانگو تمہیں کیا مانگنا ہے، سل تم جو مانگنا چاہو مانگو، سل کا معنی ہے مانگ۔ اب یہاں پر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ مانگو وہ مانگو کیا مانگو، مطلقاً بغیر کسی قید کے یہ فرمایا مانگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے یہ فرمایا تم دنیا اور آخرت کی جو نعمتیں مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، مجھے اللہ نے مختار کائنات بنایا ہے، اختیارات سے سرفراز فرمایا ہے، زمین کے خزانے آسمانوں کے خزانے حق کے خزانے میرے دستے اقدس میں ہیں، تم جو مانگو گے میں تمہیں عطا فرماؤں گا، سل مانگو کیا مانگتے ہو۔ اس مقام پر امام ملا علی قاری نے بہت پیارے جملے ارشاد فرمائے ہیں، میں آپ کے لیے اس کو پیش کر دیتا ہوں۔ اور یہ جو آج غیر مقلدین کی طرف سے وہابیوں کی جانب سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس طرح کے عقیدے یہ بریلویوں کی ایجاد ہیں، مولوی احمد رضا خان کی ایجاد ہیں، یہ سنیں، یہ آج کے امام نہیں، بہت پرانے امام ہیں، آج سے 400 سال پرانے امام ہیں، جب اعلیٰ حضرت کے دادا پردادا بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، اس وقت کے امام ہیں، اور انہوں نے مرقات المفاتیح میں اس عقیدے کو بیان کیا جو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور مختار کائنات ہیں، اور حضور کو اللہ نے اختیار دیا، جس کو جو چاہیں عطا فرما دیں، اور جس کو جو چاہا آپ نے عطا فرمایا، دنیا کی نعمتیں بھی اور آخرت کی نعمتیں بھی، جنت کی نعمتیں بھی، اور احکام شرع میں بھی حضور کو اللہ نے مختار بنایا تھا کہ جو چاہیں حلال کر دیں، جو چاہیں حرام فرما دیں، یہ حضور کی شان تھی۔ اس پر باقاعدہ روایتیں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں۔ یہاں پر امام ملا علی قاری نے اس مقام پر سل کی تشریح کرتے ہوئے یہ جو جملے ارشاد فرمائے وہ سنیے آپ۔ امام ملا علی قاری فرماتے ہیں یوخذ من اطلاقہ علیہ الصلوۃ والسلام الامر بالسوال ان اللہ تعالی مکنہ من اعطاء کل ما اراد من خزائن الحق، بولے سبحان اللہ، یعنی اب مطالبہ کرنا پڑے گا کہ کہیں سبحان اللہ، تو آپ بولیں گے سبحان اللہ۔ کبھی کبھی مطالبہ کیے بغیر بھی زبان کو جنبش دے دیا کریں، مطالبہ کرنے بعد کہیں تو پھر اس کا اجر و ثواب کم ہے، خود سے کہیں تو اس کا ثواب کچھ زیادہ ہے، خود سے صدقہ کر دیں اس کا ثواب بہت ہے، اور فقیر نے مانگا لا بھی دو تب نکال کے دیا تو اس کا ثواب زیادہ نہیں ہے، کم ہے، چونکہ اس کو بیچارے کو مانگنا پڑ گیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام ملا علی قاری اپنا عقیدہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سل سے حضور نے سل فرمایا، مطلقاً فرمایا، یہاں کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی نعمت کا کوئی ذکر نہیں ہے، جو مانگنا چاہو مانگو۔ کہتے ہیں اس سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو اس بات کا اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ حق کے خزانوں میں سے جس کو جو چاہیں عطا فرما دیں، کوئی قید نہیں ہے۔ اسی لیے مانگنے والے نے بہت بڑی چیز مانگی، کیا مانگی؟
ہم میں سے عام میں سے کوئی ہوتا تو شاید تجوری مانگ لیتے، درہم و دنانیر مانگ لیتے، نہ جانے کیا کیا مانگتے، مگر وہ عاشق رسول تھے، خادم رسول تھے، ان کی منزل ایک ہی تھی۔ وہ کیا تھی؟ حضور کا قرب، حضور کی محبت، حضور کی بارگاہ کی حاضری۔ تو کہتے ہیں فقلت، تو میں نے عرض کی، اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور کچھ اور نہیں چاہیے، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، مجھے جنت میں آپ کی مرافقت چاہیے، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، میں آپ کی صحبت میں، جنت میں آپ کی معیت میں رہنا چاہتا ہوں، کہ جس طرح یہاں میں آپ کی بارگاہ میں خدمت کے لیے حاضر رہتا ہوں، جب چاہتا ہوں آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، جب چاہتا ہوں آپ کی باتیں سن لیتا ہوں، تو میں جنت میں بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر رہنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑی بات ہے۔ اب آپ کیا سمجھے کہ انہوں نے ایک ہی چیز مانگی ہے؟ بہت چیزیں مانگ لی ہیں، حضور سے حضور ہی کو مانگ لیا ہے، مگر چونکہ ان کو پتا تھا کہ حضور جنت میں ملیں گے، تو اس لیے جنت کا تذکرہ کر لیا کہ حضور میں آپ کو مانگتا ہوں جنت میں، جنت بھی مانگتا ہوں اور آپ کو بھی مانگتا ہوں، جنت میں آپ کی مرافقت اور آپ کا ساتھ بھی مانگ رہا ہوں۔ جنت کس کو ملے گی؟ مومن کو ملے گی، ٹھیک نا؟ تو انہوں نے گویا کہ یہ مانگا کہ یا رسول اللہ، میں دنیا میں جب تک جیوں یہ سوال کرتا ہوں کہ ایمان کی حالت میں جیوں، میں اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہوں، عطا فرما دے، حسن خاتمہ چاہتا ہوں کہ موت ایمان پر نصیب ہو، عطا فرما دے، میں قبر کے فتنے سے، قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں، آپ مجھے عطا فرما دیں، میں قیامت کی پریشانیوں سے نجات چاہتا ہوں، آپ مجھے عطا فرما دیں، پرس راہ سے نجات چاہتا ہوں، آپ مجھے عطا فرما دیں۔ یہ تمام چیزیں مانگی ہیں، کیونکہ ان تمام مقامات میں کامیابی کے بعد جنت نصیب ہوتی ہے اور پھر جنت میں بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ قال، حضور نے فرمایا، اب غیر ذالک، کچھ اور بھی چاہیے؟ یہ تو ملنا ہے تمہیں، تم میرے صحابی ہو، میرے غلام ہو، میرے خادم، مجھ سے محبت کرنے والے ہو، میں دعا کر دوں گا یہ چیز تم کو مل جائے گی، مگر کچھ اور بھی چاہیے، مانگو، کیا مانگنا ہے؟ مالک کونین ہیں، گو پاش کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اور ہمارے پیر و مرشد حضور سرکار تاج الشریعہ نے ایک نعت لکھی، اس کا ایک شعر یہی ہے، بہت پیارا شعر ہے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دے۔ اسی حدیث پاک کی روشنی میں ہے، یہ کوئی شرکیہ شعر نہیں ہے، کسی بدعاتی کا شعر نہیں ہے، یہ سچے عاشق رسول کا شعر ہے، اسی حدیث پاک کی روشنی میں۔ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اور کچھ چاہیے؟ کہتے ہیں قل، تو میں نے کہا ہوا ذاک، حضور بس اتنا ہی، کہ جنت میں اگر آپ کی مرافقت اور آپ کا ساتھ مل جائے تو بہت ہے، اس کے علاوہ میں کچھ اور نہیں مانگتا۔ اب آخری بات سننے والی ہے، اور اس میں سننے کے بعد ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ، حضور نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، ٹھیک ہے میں دعا کر دوں گا، تمہیں جنت میں میرا ساتھ مل جائے گا، مگر خوب زیادہ سجدوں کے ذریعے اپنی نفس کے خلاف میری مدد کرو، یعنی میری بارگاہ کا ادب سیکھو، خوب زیادہ سجدوں کے ذریعے اپنے نفس کے خلاف میری مدد کرو، کیونکہ جنت اسے ملتی ہے جو اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے، اور جنت کا ادب یہ ہے کہ انسان جنت کے حصول کے لیے خوب سجدے کرے، صرف فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نہیں، یہ تو فرض ہے، ان کے علاوہ بھی وہ رب کی بارگاہ میں سجدے بندگی پیش کرے۔ تو اب یہاں پر یہ حضور نے جنت میں جانے کا ادب بتایا ہے۔ جیسے میں کہوں کہ کوئی شخص کسی بادشاہ کے پاس، ایک موٹی سی مثال دے رہا ہوں، کسی بادشاہ کے پاس جائے اور کہے یا بادشاہ، اے میری شاہ، اے میری آقا، میں محل میں تمہارے دربار، آپ کے دربار میں بالکل آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں، آپ کے دربار میں بالکل آپ کے بازو میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کا بالکل قرب چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے، تم کو پرمیشن مل گئی، تم میری بارگاہ میں آنا، میرے دربار میں بالکل قریب رہنا، مگر جا کے تیاری کرو۔ تیاری کیا ہوگی؟ پھٹے پرانے میلے کچیلے کپڑے میں آ سکتے ہیں وہاں؟ نہیں۔ اور وہ تیاری کرے گا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ کے قریب جانے کی تیاری کیا ہے؟ اچھا لباس پہنے گا،
خوشبو لگائے گا، بدن کا میل صاف کرے گا، آنکھوں میں کاجل لگائے گا، سرما لگائے گا، یعنی اپنے آپ کو سنوارے گا، سجائے گا، تب جا کے بادشاہ کی بارگاہ میں اس کا قرب اس کو نصیب ہوگا۔ تو بادشاہ کا قرب ملا کیسے؟ بادشاہ کی اجازت سے، بادشاہ کے اختیار سے، مگر بادشاہ نے اپنی بارگاہ میں آنے کا ادب بتایا کہ میری بارگاہ میں تمہیں اس انداز سے آنا ہے، اس پھٹے پرانے کپڑے میں، اس انداز میں، اس کیفیت کے ساتھ مت آ جانا، اپنے آپ کو سنوارنا، سجانا، اس کے بعد میری بارگاہ میں آنا۔ اسی طریقے سے یہاں بھی حضور نے فرمایا تم نے جنت مانگی ہے، جنت میں میرا ساتھ مانگا ہے، تم کو دے دیا، مگر جنت میں میرے ساتھ رہنے کے کچھ آداب بھی ہیں۔ وہ آداب یہ ہیں کہ نفس کی مخالفت کرو اور خوب خوب رب کی بارگاہ میں سجدے بندگی پیش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نفس کی مخالفت کرتا ہے اور سجدے بندگی خوب خوب پیش کرتا ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ جنت میں حضور کا قرب حاصل ہوگا، حضور کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا، حضور کی مرافقت نصیب ہوگی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی کے صدقے میں اور حضور کے نالین پاک کے صدقے میں جنت میں حضور کا قرب عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی